ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله مولانا العظيم محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ نے کائنات کا جو نظام چلایا ہے اس پورے نظام میں انسانوں کے امتحان کے لیے چلایا ہے۔ ملک و مال اور جو کچھ کائنات میں جمادات، نباتات، حیوانات، جتنی بھی مخلوقات کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، پھیلایا ہے، وہ انسانوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی زندگیوں کے بننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگیوں کے بنانے اور زندگیوں کے اجاڑنے کا تعلق ایک اللہ کی ذات، اس کے قدرت سے ہے۔ دنیا کا زیادہ آ جانے سے کوئی زندگی بنتی نہیں، اور دنیا کی زیادہ نہ آنے سے زندگی جڑتی نہیں ہے۔ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری دنیا کے نظام کو اپنے قدرت میں رکھا ہے۔ پوری دنیا کا مالک وہی ایک اللہ ہے، خالق وہی ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو، سب آسمان اور زمینوں کو اور کائنات کی ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے۔ اور پیدا کرنے کے بعد چاہے وہ اس نے ہمیں اہمیت دی ہے، ہم پر تقسیم کی ہے دنیا کو، لیکن حقیقی مالک ایک اللہ ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ له الخلق والامر، کہ دیکھو اس پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اور اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور وہی اس کا مالک ہے، اور اس پوری کائنات پر کنٹرول اور چلتی ہے ایک اللہ ہی کی، اور کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ له الخلق والامر، مخلوق سب اسی کی ہے، اور کنٹرول بھی اس پر سب کا، سب پر ایک اللہ کا ہے۔ چاہے کسی کو ملک دے، مال دے، طاقت دے، قوت دے، لیکن سب دینے کے بعد بھی اس پوری کائنات پر چلتی ایک اللہ کی ہے۔ ملک دے کر عزت بھی دے اور ملک دے کر ذلیل بھی کر دے، اس میں یہ نہیں کہ جس کے پاس ملک، مال، پیسے آئیں گے وہ اسے عزت مل جائے گی، نہیں۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کی مثال تو خالی برتن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں ڈالے گا وہی اس میں ہوگا۔ بہت شکر اللہ تعالیٰ شانو دنیا کی حکومت دے کے ذلیل کر دیتا ہے، کرسی میں بیٹھنے کے بعد ذلیل ہو جاتا ہے آدمی، اس لیے کہ کرسی تو ایک خالی برتن ہے،
اوپر سے اس میں اگر ذلت ڈالے جائے گی تو ذلیل ہوگا آدمی، اس میں اگر اللہ عزت ڈالے گا تو اس کو عزت ملے گی۔ ہاں، مال اور پیسوں کے مل جانے سے آدمی کو سکون چین اطمینان مل جائے، یہ نہیں ہے۔ اللہ جو ڈالے گا وہی صرف اس میں سے اس کو حاصل ہوگا۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانوں کا ضابطہ جو ہے کہ دنیا کے انسانوں کے لیے ان کی زندگی کا بننا اور ان کی زندگی سکون چین والی بنے اور دنیا میں یہ کامیاب ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے دنیا کے انسانوں کے لیے نبیوں کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجا ہے، جس کو دین کہتے ہیں، دین اسلام۔ تمام نبیوں کے بعد سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ خاتم الانبیاء والمرسلین کے معنی یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں آئے اور نبی جتنی شریعت اور دین لے کر آئے، یہ سب اللہ نے منسوخ کرا دیا کہ اب اللہ کے یہاں یہ اس میں سے کوئی چیز مقابل اعتبار نہیں ہے۔ قابل اعتبار اللہ کے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس دین اسلام پر جس کی زندگی ہوگی اور جو اس کے مطابق زندگی کو اپنی زندگی کو چلائے گا، اللہ تعالیٰ شانوں آسمان سے اس کے لیے عزت اور کامیابی کا فیصلہ کریں گے، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو۔ ہاں، غربت میں بھی اللہ تعالیٰ شان اوپر سے عزت کا فیصلہ کریں گے کہ انہیں عزت ملے گی۔ ہاں، اور اگر اس کی زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے تو چاہے بادشاہ بن کے بیٹھے گا تب بھی خدا اسے ذلیل کر دے گا۔ دنیا میں ایسے بادشاہ جو بادشاہت میں ذلیل ہوئے ہیں، بادشاہت میں جیل میں گئے ہیں۔ ہندوستان کا جو آخری بادشاہ شاہ ظفر ہے، حالانکہ وہ بادشاہ تھا لیکن اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، وہ برما کی جیل میں قید ہو گئے وہ، اور برما کی جیل میں ہی موت آئی اور برما کی جیل میں ہی دفن ہوئے، حالانکہ بادشاہ تھے ہندوستان۔ اور جتنے اولیاء اللہ گزرے دنیا میں انہوں نے فقیری کی زندگی اختیار کی، اپنے پاس دنیا نہیں رکھی انہوں نے۔ فقیر یعنی دنیا بغیر، فقیر کے معنی بھیک مانگنے والے نہیں، بلکہ دنیا کو اپنے پاس انہوں نے نہیں رکھا۔ آئی دنیا تو ہوگی اللہ کے نام پہ چلتی کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ دنیا میں گزرے ہیں انہیں اللہ نے عزت دی، دنیا میں عزت دی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے دربار میں اپنے لیے خوش سعادت مندی سمجھتے تھے۔ اور ان اللہ کے نیک بندوں کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد بادشاہوں نے ان کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف کی ہے کہ جتنی بھی اولیاء اللہ کے مزارات ہیں اور ان کی جتنی جائیدادیں ان کی ہیں، وہ جائیدادیں بادشاہوں نے ان سے محبت کی بنیاد پر جائیدادیں انہوں نے وقف کی تھی گاؤں کے گاؤں، اور آج بھی وہ اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہیں اور وہ جاگیر آج بھی بولتی ہیں دنیا کی بادشاہوں کے ریکارڈ پر کہ کس کی کہاں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کا جو ضابطہ قانون ہے دنیا کے انسانوں کے لیے، وہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق آپ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ جو لائے ہیں
اس کو اپنی زندگی میں جو بھی اپنائے گا، چاہے بادشاہ ہو، وزیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، امریکی ہو، ہندوستانی ہو، کوئی بھی ہو، ہاں، جو بھی اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے گا، اور جب بھی جس زمانے میں جہاں رہ کر بھی اس نئی حیات اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا، اسے عزت دے گا اور اس کی زندگی بنائے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور جو بھی انسان اصل کے طریقے حیات کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے گا، اپنے زمانے کے نادان انسانوں کو دیکھ کر چلے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ حیات کو نہیں اختیار کرے گا، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے ہوا پہ اڑتا ہو، اور چاہے غریب ہو، چاہے مزدور ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ شان ہو، اس کی زندگی میں اسے ناکامی ڈال دیں گے، وہ ناکام ہوگا۔ یہ ہے میرے دوستو بنیادی چیز جس کو ہمیں سمجھنی ہے۔ آج مسلمان جو ہے دنیا میں پریشان حال کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس حکومت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، کوڑیاں ٹھیک رہنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مالدار بھی اپنی مالداری پریشان ہے، بادشاہ بھی پریشان ہے، پیٹرول والے پیٹرول میں وہ بھی پریشان ہے۔ بلکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان وہ ہوں گے جو دنیا میں مالدار سب سے زیادہ مالدار ہے وہ، لیکن اس کے بعد بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، شعر نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ ہاں، وجہ یہ میرے دوستوں کہ آج مسلمان نے اپنی زندگی کو اللہ کے قانون سے ہٹا کر دین اسلام کو چھوڑ کر دین اسلام کے خلاف زندگی گزارنا اس نے شروع کیا ہے، بادشاہت میں، وزارت میں، ہاں، اور جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے، ہاں، دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہے وہ، اس سے اوپر سے اللہ کا ضابطہ اللہ نے قرآن دو بتایا ہے۔ اللہ کے یہاں دو ضابطے ہیں، ایک ضابطہ انسانوں کی زندگی کو بنانے کا اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، اور ایک ضابطہ اللہ نے اپنا انسانوں کو اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راستہ چھوڑ کر جو زندگی گزاریں گے ان کو کیسے اللہ ناکام کرے گا۔ یہ دو چیزیں قرآن میں بیان کی اللہ نے اپنے۔ ایک تو اللہ نے اپنا ضابطہ ہی بتایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بھی انسان ایمان کی حالت میں اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، عمل صالح جسے کہتے ہیں، نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جو عمل اللہ کے حکم کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اور نیت سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل صالح ہے، چاہے پھر تجارت ہو، حکومت ہو، وزارت ہو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر جو زندگی گزارے گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ عمل عبادت ہے، دین ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے انسان کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ آئے گا۔ اور جو اس کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو بھی انسان جس پوزیشن میں رہ کر بھی اگر اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا اور اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ زندگی تنگ، مالداری میں تنگ، بادشاہت میں، آج دنیا میں جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، دنیا میں آج خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں۔ ہاں، ہم امریکہ میں گئے تو امریکہ میں ہمیں ایک نے بتایا کہ امریکہ میں ہر 5 منٹ ایک آدمی خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ جتنے خودکشی کر رہے ہیں، حالانکہ امریکہ میں تو جھاڑو دینے والے کے پاس بھی کار ہے، پلیٹ فارم پر جو جھاڑو دیتا ہے
اس کے پاس بھی کار ہے. تو دنیا کے اعتبار سے تو بہت کچھ ہے لیکن زندگیاں تنگ ہے. اچھا دنیا میں جتنے بھی خودکشی کرتے ہیں وہ خودکشی کرنے والے جنگلی لوگ نہیں ہیں, آدیواسی لوگ نہیں ہیں. جتنے بھی خودکشی کرنے والے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے بڑے مالدار ہیں, بڑی بڑی ڈگری والے ہیں, ڈاکٹرس ہیں, ہاں, اور یہ خودکشی کر رہے ہیں. زندگی کو اللہ نے تنگ بنا دیا ہے. ان کو تنگ بنانے کے معنی کیا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس راحت و آرام کے تمام اسباب موجود ہیں اور پھر ہم ٹینشن میں پریشانی میں کیوں ہیں, تو اس سے تو بھی مر جانا بہتر ہے. تو خودکشی کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا ہے کہ جو لوگ بھی ہماری اطاعت سے منہ پھیریں گے اور ہماری اطاعت کا راستہ چھوڑیں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے جو زندگی گزارنے کا ضابطہ لے کر آئے اس کو چھوڑیں گے, ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ جو غریب لوگ مزدور لوگ پریشان ہیں وہ اس لیے پریشان نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ مال نہیں ہے, وہ اس لیے پریشان ہے, اللہ نے ان کو پریشان نہیں ڈالا ہے کہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں گزار رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہی ہندوستان ہے. اس ہندوستان کا جو رعایا ہے, رعیت جو ہے, اس ہندوستان کی رعیت جو ہے, اس ہندوستان کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہندوستان میں چین سے رہ سکتے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح. نہیں رہ, چاہے وہ میرے دوست نگر سیٹ ہو لیکن حکومت کے بلیک لسٹ میں ہے, چین سے نہیں رہ سکتا کیونکہ حکومت کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. اگر غریب ہے لیکن غریب حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تو وہ اپنے جھونپڑے میں سکون سے رہے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ یہ جو حکومت ہے جن کے ہاتھوں میں ہے یہ اس کے مالک نہیں ہے, تو اللہ کی طرف سے ان کو دیا ہے, ان کو حکومت. جب اللہ چاہے گا تو ان سے چھین جاؤ ان کو دے دے گا. تو یہ جن کے پاس عارضی حکومت ہے ان کی قانون کی خلاف ورزی کرنے والا ان کی حکومت میں چین سے سکون سے نہیں رہ سکتا. تو اس آسمان و زمین کا حقیقی مالک کون ہے؟ ارے بولو, اللہ ہے. جس نے اس کو پیدا کیا ہے, اس پوری کائنات کا حقیقی مالک ایک اللہ ہے. اور وہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک اس زمین پر کیسے زندگی گزارنا یہ سمجھانے کے لیے نبیوں کو اللہ نے مسلسل بھیجا اور اپنی کتاب اور قانون کی کتابیں بھیجی کہ یہ میری کتاب ہے, یہ میرا قانون ضابطہ ہے اور یہ میرے نبی ہے, تمہیں بات سمجھانے کے لیے آئے. اس کو مانو گے تو تمہیں دنیا میں کامیابی ملے گی, آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی, ورنہ نہیں ملے گی. اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے. اور قرآن میں اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے, چاہے وہ امریکہ والا ہو, روس والا ہو, یورپ والا ہو, کوئی بھی ہو, انڈین ہو, پانچوں بڑے اعظم میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ایک پیغمبر بنا کر اور اپنا دین دے کر اور اپنی کتاب دے کر قیامت تک کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا, بھیجا اور اس بات کا اعلان کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے دنیا کے انسانوں, آج ہم نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. تمہیں دین مکمل اور ہم اپنی ضابطے و قانون مکمل زندگی گزارنے کے لیے ہم نے تمہیں دے دیا ہے اور ہم آج سے اس دین اسلام پر راضی ہیں. اور ہمارے یہاں آج سے جو بھی
اپنی کامیابی حاصل کرے گا وہ دین اسلام کے راستے سے کامیابی ملے گی، اس کے علاوہ اور کسی زندگی گزارنے کے راستے سے انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک میں، سب کے لیے ہی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے کہ اللہ کے یہاں اس دھرتی پر اگر اطمینان، سکون اور چین سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تمہاری حکومتیں اللہ کے ضابطے کے مطابق چلاؤ، تمہارے کمپنی اور کارخانے اللہ کے ضابطے کے مطابق چلاؤ۔ اللہ نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کو اپنا دین دیا ہے کہ اس طرح کرو، یہ اللہ کے قابل قبول تمہارے ہے، اس پر اللہ تمہارے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابی، سکون، چین، اطمینان اللہ تمہارے اندر ڈالیں گے، محبت اللہ ڈالے گا، محبتیں اوپر سے ڈالی جاتی دلوں میں، اور عداوت کے دشمنیوں کے فیصلے بھی اوپر سے آتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شان اس بات کا فیصلہ قرآن میں اپنا یہ سنا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی منمانی زندگی گزار کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی خلاف زندگی گزاریں گے تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے مصیبتوں کے دروازے کھولیں گے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا کے انسانوں جو کچھ تم کرتے ہو اعمال اور جو کام کر رہے ہو، اگر تم اللہ کی مرضی کے خلاف کرو گے، نبی عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے حیات کے خلاف زندگی گزارو گے تو تمہارے اوپر مصیبتوں کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جو کچھ مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے اعمال۔ اللہ تو انسانوں کی ترقی کو نہیں دیکھتا۔ آج انسان بہت ترقی کر لی ہے، کیا کیا نہیں کیا اس نے، لیکن آج کا انسان جتنا پریشان ہے، چاہے کسی زمانے میں اتنا پریشان ہوگا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تم پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، آ رہی ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ تو تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات کو سمجھا رہا ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ انسانوں کے اعمال پر اوپر سے فیصلہ کرے نا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہیں رہ سکتا۔ ہاں، لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، ہماری جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی بن جائیں۔ ہم نے کروڑ پتی بھی دیکھ لیا، سب کی زبان کا ایک ہی بول ہے، ٹینشن بہت ہے۔ کروڑ پتی، لکھ پتی، اور میرے دوستوں دنیا کا چلانے والا وزیر اعظم اور دنیا کا میرے دوست چلانے والے جتنے حکومت والے ہیں اور جتنی میرے دوست ترقی کے دعوے دار ہیں، ان سب کی زبان کا ایک ہی بول ہے کہ ٹینشن ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ آج کینسر کا کوئی علاج نہیں بتا سکتا، جتنے علاج بتاتے ہیں وہ سب ناکام ہو رہے ہیں، کینسر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو آسمان سے مصیبتیں بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ نے معراج میں اللہ کے پیارے نبی کو دکھایا کہ زمین سے کوئی چیز اوپر آ رہی ہے اور آسمان سے کوئی چیز نیچے جا رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا چیز ہے؟ کہ جو اوپر سے نیچے سے جو اوپر آ رہے ہیں وہ آپ انسانوں کے اعمال ہیں، اور جو اوپر سے نیچے جا رہے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ انسانوں کے اعمال پر اللہ کے فیصلے آتے ہیں۔ ہاں، یہ بیماریاں جو لا علاج بیماریاں جو رات دن بڑھتی جا رہی ہیں،
اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا اس کا علاج۔ کیوں؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ سنایا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو قومیں بے حیائی، بے شرمیاں، زناکاریاں اور بدکاریاں کرتے ہیں زمین پر، تو پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی بیماریاں اتارتا ہے جو یہ بیماریاں جس کا علاج نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں زندگی گزارنے کے جتنے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، بے حیائی کے، بے شرمی کے، ہاں اسی کے زندگی میں میرے دوستو دنیا میں چل رہی ہے، حالات آ رہے ہیں۔ یاد رکھو، مسلمان کو دنیا میں اللہ نے وجود دیا ہے دنیا کی قوموں کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے۔ مسلمان آیا دنیا میں اس لیے ہے، اور قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے اس مسلمان کو دنیا میں وجود اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچائے اور راحت پہنچائے، اور اسے تنگیوں سے اور پریشانی مصیبتوں سے نکال کر انہیں راحت کی زندگی دے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ٹینشن کا علاج، ٹینشن کا علاج جو مانگ رہے ہیں، ان کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے ہوا پر اڑ جائیں کہیں بھی پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے آپ نے مدینہ منورہ میں انسانوں کے سامنے ایک خطبہ دیا تھا، اور آپ نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان میں آپ نے اللہ کا ضابطہ بتایا تھا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ۔ جو بھی لوگ اللہ کے درمیان میں اور اپنے درمیان کا معاملہ درست کر دیں گے، انسان جب اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر دے گا تو پھر اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ذات خداوندی، یہ ٹینشن کا علاج ہے، یہ علاج ہے۔ اور اللہ کی طرف سے حالات آتے ہی چلے جائیں گے، اب کوئی نہیں رکھ سکتا اس کو۔ اس وقت مسلمان کا سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان کی ہے کہ خود اپنے آپ کو صحیح رخ پر لا کر دنیا کے انسانوں کو سمجھائے کہ بھائیوں، تمہاری مصیبتوں کا علاج یہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، یہ ہے اپنے خالق و مالک کو پہچانو، اور اپنے خالق و مالک جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری رہبری کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آپ کی رہبری پر زندگی کی بنیادیں لے آؤ، اپنے آپ کو سوکھ پر لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ جیسے صحابہ رضی اللہ اجمعین جو ہیں اپنے زمانے کی قوموں اور حکومتوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جو جاتے تھے، اس پیغام میں آپ صحابہ یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہارے پاس، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تمام انسانوں کی طرف۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد عبادت الى عباد رب العباد، کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کی پوجا اور عبادتیں ہو رہی ہیں ان سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی اطاعت کی زندگی میں ان کو لے آئے، اور دنیا کے انسانوں کو تنگیوں سے نکال کر وسعت کی زندگی میں لے آئے، اور من ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگ زندگیوں سے نکال کر انہیں وسعت پر زندگی دے رہے ہیں۔ آج دنیا میں زندگی میں تنگیاں ہیں، وسعتیں ختم ہو گئی، اور اتنی ختم ہو گئی کہ آج اولاد اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ کسی غریب کو تو کیا کھلائے گا؟ ہاں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ماں باپ کے لیے اولاد نمبر رکھیں کہ ایک ٹائم کا کھانا ہی کھلائے، ایک ٹائم کا کھانا ہی کھلائے۔ ہاں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ انسان کو اس کے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. ماں باپ بوڑھے ہو تو کمزور ہو گئے، کما کے جو بچے انہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر انہیں ان کی خدمت کریں گے اور ان کو کھانا کھلائیں گے، اللہ انہیں روزی دے گا. ان کو کھلانے سے کم نہیں ہوگا بلکہ ان کی برکت سے تو کھائے گا. اس وقت کا جو تقاضا ہے، ہم اور آپ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو لے کر اپنے آپ کو محنت پر لگائیں اور دنیا کے انسانوں کے پاس وہ زندگی پیش کریں جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اور جس زندگی پر اللہ نے اس مسلمان کو ذلت سے نکالا، عزت کی زندگی دی، تنگیوں سے نکالا اور اللہ نے وسعت والی زندگی دی، مسلمان کے دسترخوان پر اللہ کی مخلوق آ کر کھایا کرتی تھی. انہیں محبت کی زندگی دی تھی. اس دین کی بنیاد پر یہ بھائی بھائی بن کر دنیا میں جیتے تھے اور جو ایک دوسرے کے کام آتے تھے اور دنیا کے اور قوموں اور انسانوں کے لیے میرے دوستوں ہی رحمت بنے ہوئے تھے. اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جنہوں نے، مسلمان نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا. دنیا کی قوم، دنیا کے انسانوں کو حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی کی زندگی دی. ایک زندگی آئی تھی یہاں تک کہ دنیا کی قوموں نے اس مسلمان کو اپنا امام مانا. یہی ہمیں چاہیے. محمد بن قاسم جو ہیں ہندوستان میں آئے تھے اور ان کے ذریعے اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی ہندوستانیوں کو. جب یہ ہندوستان چھوڑ کر پھر بغداد جانے کا سوچا تو ہندوستان کے غیر مسلموں نے رونا شروع کیا کہ کہاں جاؤ گے، پھر تمہارے جیسے لوگ ہمیں کہاں ملیں گے. اس میرے بھائی میرا عزیزو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم اسماعیل کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں اسلام ہو اور جو اپنے نبی کی دی ہوئی ذمہ داری پر دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرے کہ کسی طریقے سے دنیا کے انسان ہلاکت سے بچ جائیں، یا آپس میں ان کی زندگی میں بھائی چارگی آئے. یہ دنیا کے انسان یا آخرت کے ابدی جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہاں کی جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. یہ اس کی اپنی زندگی کا مقصد ہے. کھانا پینا ہمارا مقصد نہیں ہے. کھانا تو ہماری ضرورت ہے، ہاں، اور طاقت دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. یہ نہیں کہ اچھے کھانے کھائیں گے تو طاقت ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہاں، آپ دیکھیے یہ مزدور بیچارے روٹی اور چٹنی کھاتے اور ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. طاقت اللہ ہی دیتا ہے. اس لیے بھائیو، یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، اس دعوت کی محنت کا مقصد ہی ایک ہی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیں اور ایک مسلمان کی زندگی صحیح رخ پر آئے. اس کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں اور ہم کسی سے کچھ نہ چاہیں. ہم اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں. باقی دنیا کا یہ مسلمان اپنی غلط زندگی چھوڑ کر صحیح رخ پر آئے اور یہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد بنے. ہمارے نبی رحمت تھے، رحمت للعالمین آپ، تو آپ کی امت بھی دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت ہے. یہ رحمت بن کے رہے گی. ہماری زندگیاں خود رحمت ہیں. اگر ہم اپنے نبی کے طریقے پر زندگی لے آئیں تو ہمارا دنیا میں وجود سراپا رحمت ہے. جب ہماری زندگی میں دین آئے گا تو اس دین کی بنیاد پر خدا ہمیں پریشانیوں کے تنگیوں سے نکالے گا. اور نہیں مسلمان چاہے دنیا میں محنت کرتے کرتے مالدار بن جائیں، لیکن اگر دین زندگی میں نہیں ہوگا ان کی زندگیاں تنگی سے نہیں نکلیں گی.
اور یہ دنیا میں ذلت کی زندگی گزارے گا. ہاں، صحابہ نے دنیا کی قوموں کے سامنے بات رکھی، نحنکم نازل الناس اعزنا اللہ بالاسلام. ہم دنیا میں ذلت کی زندگی گزارتے تھے، ہمارا کوئی پوزیشن دنیا والوں کے سامنے نہیں تھا، لیکن اللہ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیے، دنیا کا انسان ایماندار انسان کی تلاش میں ہے. ایماندار چاہیے، بھلا انسان چاہیے ہمیں. ہاں، اور اسلام میں بنیادی ایمان ہے کہ انسان پہلے ایماندار بنے. جب یہ ایماندار بن جائے گا تو یہ مسلمان بن کے جیے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا حدیث پاک میں، الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. ایمان کی جگہ دل ہے. جب ایمان دل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر انسان کے اعمال جو ہیں اس کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. اندر ایمان ہو اور باہر زندگی بے ایمانی کیوں ہو نہیں سکتا؟ اندر ایمان ہو اور باہر ظالم ہو نہیں سکتا. ایمان ظلم کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے. کسی آدمی کا مال لے کر نہ دینا بھی تو ظلم ہے. بچوں کو ان کا حق نہ دینا کہ یہ بچے اللہ نے میرے یہاں میری اولاد بنایا ہے، اب ان کی مجھے تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ مجھے اپنے بچوں کی تربیت ایمانی تربیت کرنی چاہیے. اپنے بچوں کے اخلاق سنورے اور ہمارے بچے صحیح زندگی آئیں، یہ میرے ذمے ہے. اگر میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہا ہوں تو یہ ظلم ہے. ایمان بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. بے حیا کبھی ایمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایمان اپنی جگہ پہنچتا ہے تو ایمان انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے. اور ایمان ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ تو دل ہے. ہاں، وصدقہ العمل. ایمان دل میں کیا ہے اس کی تصدیق تو انسان کی زندگی کرتی ہے کہ ایماندار کہ بے ایمان ہے. آپ انسان کے ایماندار بے ایمان ہونے کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں؟ اس کی زندگی سے، اس کی باتوں سے نہیں. کہ ایمانداری کی باتیں کرتا ہے بے ایمان کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی بے ایمانی ہے. اور میرے دوستوں یہ بات صاف ہے کہ جب تک ایمان محنت کر کے دل میں نہیں آئے گا وہاں تک ہماری زندگی صحیح نہیں ہوگی. ایمان اپنا اثر دکھاتا ہے. جس آدمی میں ایمان محنت کر کے بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. پھر ایسا انسان جھوٹ نہیں بولتا، ایسا انسان کسی کی ماں بہو بیٹی پر نگاہ نہیں بگاڑتا، ایسا انسان ظلم نہیں کرتا، ایسا انسان رشوت نہیں دیتا، ایسا انسان دنیا میں فساد نہیں پھیلاتا. ایمان تو سراپا امن لاتا ہے. دیکھو، ایمان والا ہو اور اس کے محلے میں کوئی اپنی ماں بہو بیٹی کے بارے میں اسے ڈر اور نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ مدینہ منورہ میں یہودی لوگ جب اپنے کسی کام کے لیے باہر سفر میں جانا چاہتے تھے تو یہ اپنی جوان لڑکیوں کو اپنے یہودیوں کے گھروں میں رکھ کے نہیں آتے تھے، مسلمان کے گھر میں نہیں آتے تھے. انہیں مسلمان پر اطمینان تھا کہ اس کے گھر میں میری بچی کی عزت محفوظ رہے گی. مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں. تو سب سے پہلی بنیاد اسلام کی ایمان پر ہے. دیکھو، دوا میں جو اثر ہے وہ تو ہے ہی، لیکن وہ اثر کب پہنچائے گی؟ جب وہ اپنی جگہ پہنچے گی. گولی جو ہے دوا، وہ دوا میں بیماری کے دور کرنے کی تاثیر ہے، لیکن کب؟ جب یہ دوا اپنی جگہ پہنچے، آدمی کھائے اور معدے میں پہنچے. تو جہاں سر کا درد تھا اور سر کے درد کی گولی کھائی اور وہ معدے میں پہنچی
تو پھر اس کا اثر دکھائے گی کہ سر کا درد دور ہوگا. لیکن اگر وہ اپنے ان گولیوں کو جیب میں رکھ دے تو اس کا اثر ظاہر ہوگا نہیں. ایسے ایمان کی تاثیر ہے. ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان والا خدا کی مخلوق کو ستا نہیں سکتا. لیکن یہ کب ایمان دل میں پہنچے تب. ایمان دل میں پہنچانے کی محنت چاہتا ہے وہ. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایمان کی محنت پر لگایا اور اس ایمان کی محنت پر لگنے کے نتیجے میں ایمان دل کی گہرائی میں جب اتر گیا تو صحابہ کی زندگی سے میرے دوستوں اللہ کے احکام و زندگی ظاہر ہوئی. باقی دین اسلام مشکل نہیں ہے. دین اسلام آسان ہے. دین اسلام آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہاں، اور آسان کب ہے؟ جب دین اسلام پر چلنے کی طاقت انسان ایمان پر محنت کر کے اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے لیے دین اسلام پر زندگی گزارنا آسان ہے. آسان نہیں بلکہ مزہ اور مٹھاس ہے زندگیوں میں. اس لیے بھائیوں، تبلیغ میں نکل کر سب سے پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے اپنے ایمان کو بناؤ. اور ایمان بننے کا راستہ کیا ہے؟ وہ تو اندر ہے. جگہ تو اندر اترے کیسے؟ دل میں اترنے کے لیے اللہ نے یہ 4 راستے بنائے ہیں. آنکھ، زبان، کان اور دماغ. آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، جس نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بولتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ سنتا ہے، اور جو سنتا ہے وہ سوچتا ہے اور وہ دل میں جاتا ہے. شیر اور بلی دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن آدمی بلی کو دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں، بلی ہے. تو بلی کے ڈر دل میں آتا نہیں ہے، بلی ہے. کیوں؟ آنکھ نے بلی کو دیکھا ہے، کچھ نہیں کرے گی. اس نگاہ سے دیکھا اس نے. زبان یہی بولی بلی ہے. کان نے یہی سنا، دماغ میں یہی گیا، تو آدمی بلی کے پاس جاتا ہے اس کو پکڑتا ہے. اور آنکھ میں دیکھتے تھے شیر کا بچہ ہے. جہاں شیر کا بچہ بولا شیر کا بچہ ہے، نقصان پہنچائے گا. یہ اندر آیا تو گھر آیا فوراً. یہ شیر کا بچہ تو اپنے پنجے سے حملہ کرے گا. تو زبان بولی شیر، آنکھ نے دیکھا شیر. زبان بولی شیر، کان نے سنا شیر، دماغ نے کچھ سوچا شیر یعنی پنجے مارنے والا. تو دل میں گیا شیر کا ڈر. جائے گا سامنے اس کو پکڑے گا نہیں. یہ ہے، یہ مائکرو فون ہے اور یہ ٹیپ ریکارڈ ہے. دل ٹیپ ریکارڈ میں جو بھرو گے ہو جائے گا، اور وہی بولے گا، وہی نکلے گا. اندر ڈر گیا ہے تو باہر ڈر نکلے گا، اندر ڈر نہیں ہے تو ایمان کے راستے سے، ایمان کے پر محنت کر کے اپنے دل سے اللہ کے سوا ہر مخلوق کا ڈر نکالنا اور ایک اللہ کا ڈر دل میں لانا. اور ایک اللہ کون؟ ایک اللہ علیم و خبیر ہے. رات کے اندھیری میں، دل کے اجالوں میں، سب جگہ وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. جب دل میں یہ بات آ گئی تو پھر آدمی اپنی زندگی کو صحیح اوپر رکھے گا. رات کے اندھیرے میں گناہ کرے گا نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کو میرے دل میں میں کیا سوچ رہا ہوں وہ اللہ کو پتہ ہے، خبر ہے. تو آدمی اپنے دل میں غلط قرآن بند نہیں بنائے گا. جس دن ایمان دل میں اتر جائے گا اور اللہ کا ڈر دل میں آ گیا تو پھر آدمی اپنی تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہوگا.
چاہے اس کے پاس کتنی طاقت آ گئی ہو، لیکن ظلم نہیں کرے گا کہ یہ میرے سے بدلہ نہیں لے گا، لیکن میرا اللہ میرے ظلم کو مجھ سے بدلہ لے گا کہ نہیں لے گا۔ تو تبلیغ میں سب سے پہلے ہر ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے بھیا اپنا اس دنیا کی مشغولی سے وقت نکال، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محنت میں صحابہ کو لگایا تھا اور جن اعمال میں آپ نے اپنے صحابہ کو مشغول کر کے ان کا ایمان اندر سے بنایا تھا، تو بھی اس محنت میں اپنے آپ کو لگا۔ تمہارا بیٹا کالج میں جاتا ہے تو اگر انجینئرنگ کالج میں گیا تو انجینئر بنتا ہے کہ کچھ اور بنتا ہے؟ انجینئر۔ اور ڈاکٹر میڈیکل میں تو ڈاکٹر۔ اچھا وہ وہاں جا کے کیا کرتا ہے؟ لکڑیاں پھاڑتا نہیں؟ یہ انجینئرنگ کالج میں وہی کتابیں پڑھتا ہے، وہی کتابوں کا لیکچر سنتا ہے، وہی لیکچر بولتا ہے، وہی سوچتا ہے، تو چند دنوں کے بعد وہ انجینئر بن کے آ جاتا ہے۔ اور اسی باپ کا بیٹا ڈاکٹر میڈیکل میں داخل ہوا تو میڈیکل میں جا کر وہاں کی کتابیں پڑھتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی اس کے لیکچر کر دیتا ہے، اور میرے بھائیوں جب کچھ سال کے بعد وہ ڈاکٹر بن کے آ جاتا ہے۔ ایسے ہم اور آپ اپنے اس غفلت کا ماحول اور یہ غلط ماحول جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، رات دن وہی سنتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں، وہی سوچتے ہیں، میرے دوستوں تو پھر آدمی وہی بنتا ہے۔ اب دیکھو غریب کا بیٹا بھی لکھپتی بننے کے جذبے رکھتا ہے، وہی ماحول ہے۔ جھاڑو لگانے والا بھی میرے دوست مالدہ بننے کی چکر میں ہے۔ ماحول وہی ہے، بولتا وہی ہے، دیکھتا وہی ہے، دن رات۔ اب اس ماحول سے نکل کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مسجد کی محنت میں لگایا۔ آپ کے زمانے میں مسجد سے ایک محنت چلی ہر مسلمان کے لیے، ایمان بولنا، اللہ کو بولنا، آخرت کو بولنا، خدا کے سامنے حساب کتاب کو بولنا، اسی کو سننا، اسی کو سوچنا، جس کی بنیاد میں دوستو ایمان کو پانی پہنچتا تھا اور دل میں ایمان میں دوست مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ پھر میں دوستو وہی آدمی خلیفہ بن کے میں دوستو پوری حکومت کے مالک بننے کے بعد بھی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کسی کو ذرا بھی وہ ایمان کہتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں مسجد میں بیٹھے تھے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، پھر آپ وہاں سے گھر آئے، وقت پورا ہو گیا، گھر آئے تو ایک آدمی گھر آیا دوڑتا ہوا کہ میرا یہ معاملہ یہ ہے ادھر۔ تو عمر فاروق نے کہا ابھی تک میں فیصلوں کے لیے وہاں بیٹھا تھا تو نہیں آیا، اور میں جب گھر میں اپنی اس میں آیا تو کیوں آیا؟ غصہ ہو گئے تو ایک کوڑا مار دیا غصے میں۔ اب وہ آدمی وہاں سے جب چلنے لگا، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے بھول تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کا بندہ نیک ہوتا ہے اس سے بھول ہونے کے بعد فوراً اس کو تنبیہ ہو جاتی ہے میرے غلطی کی ہے، اور وہ غلطی ہونے کے بعد فوراً توبہ بھی کرتا ہے۔ عمر فاروق کو ایک دم کہ میں نے غلط کیا ہے، تو آپ باہر نکلے، گئے ہو بھائی جانے، ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہ بھائی یہ کوڑا لے لے مجھے معاف کر دیں، کسی کے قیامت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ تو اس نے کہا کہ امیر مومن میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، اس نے معاف کر دیا۔ پھر وہ گئے، تو جانے کے بعد پھر عمر فاروق اپنے گھر میں کمرے میں گئے، اور کمرے میں جا کر اپنا کوڑا ہاتھ میں لیا، اور کوڑا ہاتھ میں لے کے کہا عمر آج اللہ نے تجھے، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے ایمان دیا، عزت دی، یہاں تک کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، اور ایک تیری رعیت کا ایک آدمی تیرے پاس فیصلے کے لیے آیا اور تو نے اس کو کوڑا مارا، تو قیامت میں اللہ کو کیا جواب دے گا؟ روئے اللہ کے ساتھ۔ ایمان جب اندر آتا ہے میرے دوستوں پھر آدمی کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے، آدمی کی سوچ، آدمی کے جذبات، ہاں آدمی کے اندر کے
ایمان جو ہے ایک ایسا درخت ہے کہ جو درخت جس کی جڑیں دل میں انسان کے دل میں جب جم جاتی ہے تو پھر یہ اپنی تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہے. درخت جب لگتا ہے پتے بھی ڈالیاں بھی پھر پھل اور پھر پھل میں مٹھاس یہ سب آتا ہے جب وہ جڑیں پکڑتی ہے. ایسے ایمان کا درخت جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس میں عبادت طاعت ایمانداری دیانتداری اخلاق یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں. یہ 4 مہینے اس ماحول کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں نکلنا اپنی جان اور مال لے کر اور وہاں جا کر حضور پاک علیہ السلام نے جن اعمال میں صحابہ کو لگایا تھا ہم لگے دعوت کی محنت. یا تو رات دن دنیا بولتے ہو دنیا مال پیسے کوڑیاں ٹھیک رہے تو وہی اندر آ رہی ہے. اب اللہ کے راہ میں نکل کر اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اللہ کی وحدانیت اللہ کی ذات و صفات آخرت قبر حشر کسی پر ظلم کرنے پر کیا ہوگا اور کسی کے ساتھ رحم دلی کرنے پر کیا ملے گا. یہ میرے دوست جو فضائل اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہ تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں تک جب بیٹھ کر سنو گے اور اس کو برتو گے تو پھر میرے دوستوں اندر ایک چیز آئے گی. ہاں ہمیشہ یاد رکھو ٹیپ ریکارڈ میں غلط چیز آ جانے کے بعد اس کو مٹانے کا راستہ کیا ہے؟ صحیح بات پھر اندر لانا شروع کرو تو غلط خود بخود مل جائے گی نا. ایسے ہمارے دلوں میں آج غلط چیزیں آج آئی ہوئی بھری ہوئی ہیں. دنیا کی محبت بے حیائی بے شرمی گناہوں کے جذبات لوگوں کو ستانے کے جذبات پتہ نہیں کیا کیا اندر بھرا ہوا ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے اس کے مقابلے کی چیز بولنا اس کو محنت کرنا تاکہ وہ اندر آئے. جب اس کے مقابلے کی ایمانداری آئے گی تو بیماری خود بخود صاف ہو جائے گی. اندر خدا کا خوف آئے گا تو پھر دوستوں دوسروں کا خوف اندر سے نکل جائے گا. اندر آخرت کا فکر آئے گا تو پھر اس دنیا میں انسان اپنے آپ کو سنبھل کر چلنا شروع کرے گا. سب ہوگا الحمدللہ کا شکر ہے. آج کے دور میں بھی بہت سے میرے دوستوں مسلمان جن کی زندگیاں بڑی بڑی خطرناک بنی ہوئی تھی میرے دوستوں. ہاں ڈاکو بنے ہوئے تھے لوٹے بنے ہوئے تھے خدا کی مخلوق کو ستانے والے زندگی گزر رہی تھی. لیکن جب اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو محنت آپ نے عطا فرمائی تھی دعوت کی اس میں انہوں نے اپنی جان مال لے کر اللہ کے راہ میں نکلے 4 مہینے اور صحیح وقت گزار کر جب آئے تو اللہ نے ان کی زندگی کا رخ صحیح کر دیا. انہیں اپنی غلط زندگی کا احساس ہوا کہ ہم غلط زندگی پر تھے. انہوں نے جن کو ستایا تو ان کے بعد جا کے معافی مانگی. انہوں نے معافی مانگی. ماں باپ کو جن کو ستا کر گئے تھے ان ماں باپ کے پاس آ کر معافی مانگ کر رو کر ان سے معاف کروایا کہ نہیں ہماری زندگی غلط ہے. اور ان کو اللہ نے اگر حکومت کے کسی پوسٹ پر پہنچایا تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو صحیح رکھا. غلط روپ پر نہیں آئے رشوت نہیں لی. ہاں ہمارے یہاں ہمارے شہر یہ گجرات بورڈ کے بڑے آفیسر تھے لیکن اللہ نے ان کی زندگی جب بنائی تھی تو میرے بھائیوں یہ اپنی آفس کی گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے مسجد میں. یہ میرے آفس کے کام کے لیے ہے نماز کے لیے نہیں جا سکتا میں. رشوت نہیں لیتے تھے وہ. ہاں تو میرے بھائیوں ہماری پریشانیاں دور ہوں اس کے لیے میرے دوستوں ہم جو پریشان ہیں تنگیوں میں آپس کی عداوتیں دشمنیاں ایک دوسرے کو ستانا یہ جو جذبات ہماری زندگی میں آئے ہیں اور آ رہے ہیں اس کو دور کرنے کا راستہ ایمان کی محنت کے ذریعے دل میں ایمان کو بنانا. وہ ایمان جب دل میں بن جائے گا تو اس ایمانی زندگی ہمارے اندر پھر آ جائے گی اور پھر ایمان کے خلاف کی جتنی چیزیں ہیں ہم سے چھوٹ جائیں گی. اور جب ہم اب اللہ کے وفادار بنیں گے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. ہماری ذلت کو عزت سے بدلے گا. ہمارے خوف کو امن سے بدلے گا. ہمارے گھروں کی تنگیاں خدا وسعت سے بدلے گا اور ایک دوسرے کی محبتیں اللہ ڈالے گا. ہمیں دوستوں دنیا میں ہمارے ذریعے صحیح زندگی دنیا میں پھیلے گی.
ہمارے ذریعے دنیا میں صحیح زندگی، ہمدردی کی زندگیاں یہ اللہ تعالیٰ شانو دنیا میں زندہ کرے گا، اور دنیا کے انسانوں کے لیے ہم بےدوز رحمت بن جائیں گے۔ اس کے لیے 4 مہینے جو مانگ رہے ہیں بار بار لگاؤ۔ آدمی انجینئر بننے کے لیے کتنے سال لگتا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہ 12 سال کو بولو، 12 سے آپ 16 ہوئے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اتنے سال لگے، ہم تمہیں کہتے ہیں سال میں 4 مہینے لگاؤ اللہ کا بندہ بننے کے لیے۔ اللہ کا بندہ میں انسان بن جاؤں۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان تو آنکھ دو کان والے کا نام نہیں ہے، انسان جس کے اندر انسانیت ہو۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے جو زندگی لے کر آئے تھے، وہ زندگی اس میں ہو تو یہ انسان ہے، ورنہ یہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے، یہ انسان کی شکل میں کتا ہے، اس کی عادتیں کتوں جیسی ہیں، سور جیسی ہے، یہ ظالم ہے۔ ہاں کتا بھی ہے تو کتا میرے دوستو ایک کتیا کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر ایک کتیا کو نہیں پکڑتا، لیکن یہ آدم کا بچہ جب کتا صفت بنتا ہے، یہ پتہ نہیں کتنوں کی عورتوں جو کتنی کی بچوں کی عزت لوٹ رہی ہے، یہ کتے سے بنتا بن جاتا ہے۔ انسانی شکل بھیڑی ہیں۔ شیر بھی میرے دوستو، شیر بھی جو ہے ایک کو پھاڑ کے اپنا پیٹ بھر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اور یہ انسان بگڑتا ہے کتنی ہزاروں کی جانیں دیتا ہے، ہزاروں کی۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، اس وقت کی ضرورت ہے ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنے آپ کو میرے دوستوں قربانی پر لائیں، خود بھی سمجھیں اور ایک ایک مسلمان سمجھ جائے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اللہ کے پیارے نبی والی محنت میں جان مال کھپا کر راتوں کو تو خدا سے مانگیں کہ اللہ تو اپنے نبی کی امت کو صحیح زندگی دے دے، انہیں ایماندار بنا دے، اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا دے۔ ہاں، اور تیری مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ رہی بات، اگر آپ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جاؤ گے اور اپنے میرے دوست اس کو چھوڑ کے جاؤ گے، اس سے آپ بھوکے نہیں مرو گے، بلکہ اللہ آپ کی اس مقصد کی زندگی کو پورا کرنے کی بنیاد پر اللہ آپ کی دنیا آپ کے قدموں میں ڈالے گا، آسان کر دے گا۔ روزی کا رزاق تو وہ ہے۔ ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر سے کہا تھا، او زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن کو بند ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس نبی والے مقصد کے لیے اپنی جان اور مال کو لگایا، یہاں تک کہ اپنے گھروں میں جھاڑو دے دیا۔ اللہ نے ان کو برباد نہیں کیا۔ چند سالوں کی قربانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شام جب خوش ہوئے تو اللہ نے ان کے گھروں میں ان کے قدموں میں دنیا کے ظالموں کے جو خزانے ظلم کی بنیاد پہ انہوں نے جمع کر رکھے تھے، اللہ تعالیٰ شاہوں نے صحابہ کے قدموں میں ڈالے۔ دنیا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ ایک گورنمنٹ سرونٹ گورنمنٹ کا کام کرتا تو گورنمنٹ اس کی پوری تمام ضروریت کا انتظام کرتے آسان کر دیتی ہے۔ ہمیں اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، حضور کی امت میں بنایا ہے کہ دنیا کے انسانوں کی ہدایت کی راہ پر آنے کا ہم ذریعہ بنے۔ ہم جب اس محنت پر اپنے آپ کو لگائیں گے اور قربانی دیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ شان ہو اس پر جتنے اللہ نے وعدے کیے ہیں خود وعدے پورے کرے گا۔ اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے، مسائل کا ادھر ادھر تھاپے مت مارو، یہ کماؤں یہ لاؤں تاکہ میرا مسئلہ کبھی نہیں ہوگا۔ زندگی صحیح بناؤ، اب تک کی غلط زندگی پر اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے، اپنے
اپنے اندر وہ ایمانی کیفیت پیدا کرنی جو ایمان ہمیں صحیح زندگی پر ڈال دے، ہمیں صحیح کو صحیح دکھا دے، غلط کو غلط دکھا دے، آپ کے نبی والی زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہماری پریشانی مشکلات کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شانو دنیا میں بھی ہمیں عزت دے دے گا، اور موت کے بعد کیسا زندگی میں دوستو موت تو آنی ہے، ہاں، اور موت کے بعد انسان کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا وہ کامیاب ہے، ورنہ یہ دنیا یہی چھوڑ کے جائے گا آدمی۔ جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں نا، یہ تو موت کا ایک جھٹکا آئے گا، دنیا سے چھڑا کے لے جائے گا، کچھ نہیں آئے گا انسان کے۔ چلے گئے بادشاہ اور چلے گئے مہاراجا، جتنے بھی میرے دوست اس ہندوستان میں تھے، ان کا جو کچھ تھا ان کے پاس یہی چھوڑ کے گئے، چلے گئے۔ ہم بھی میرے دوستوں ہمارے پاس جو کچھ ہے ایک دن موت آئے گی، چھوڑ کے جائیں گے۔ ساتھ آنے والی چیز کیا ہے؟ کہ ساتھ آنے والی چیز تیری زندگی کے کیے ہوئے اعمال ہیں، اچھے کرے گا تو اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کے جائے گا، آخر میں تیری زندگی بن جائے گی۔ اگر تو نے اپنے اعمال کو بگاڑا اور تو نے دنیا میں خواہشہ زندگی گزار کے تو مر گیا، تو تیرے اعمال تجھے وہاں پر اڑائیں گے۔ اس میں بھائیوں اب اللہ سے گزارش ہے، ہاں یوں مت سمجھو ٹھیک ہے بات سننے چلو ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ہم اپنی آخرت بنائیں، ہم اپنی ایمان کو اتنا ایمان بنائیں کہ جو ایمان ہمیں حق پر ڈال دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمیں استعداد و طاقت پیدا کر دے، اور جو ایمان ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں حقیقی پیدا کر دے، کہ جو ہمیں صحیح زندگی پر ڈال دے، اور جو ایمان ہمیں خدا کی مخلوق پر رحم کرنا سکھا دے، ہاں جو ایمان ہمیں خدا کی مخلوق کے حقوق سمجھا دے کہ تم پر خدا کی مخلوق کے کیا حقوق ہے۔ آدمی اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا، اور جب یہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا تو اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اللہ کے بھائی نبی کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ اس میں بھائیو اب اللہ سے گزارش اس وقت کی ضرورت ہے، اگر فقر میں دوستو فقر و فاقے کے ساتھ بھی اگر اللہ کی مخلوق پر میرے دوست رحم قائم ہو اور ان کی زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا تو یہ سستا سودا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس کوئی نہیں، اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، اور 12 مہینے ہیں، 8 مہینے اپنی دنیا کے کام کاج میں لگے ہم، 4 مہینے اللہ کے راستے کی محنت میں، گھر گھر ایک ایک فرد کو جا کر ملنا، ان کی خوشامد کرنا، اور ان کے میرے دوستوں نے ان کے سامنے آخرت اور آخرت زندگی کو بولنا بتانا، یہاں تک کہ اللہ، اور پھر اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے ہدایت۔ اگر ہدایت ہم ہدایت ہمیں سب کے لیے چاہیے تو ہدایت کی محنت کر کے بھی ہدایت مانگو، تو آسمان سے ہدایت دلوں میں اترے گی، اور پھر انسان اپنی غلط زندگی سے باز آئے گا۔ اس لیے بھائی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سال میں 4 میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، 8 مہینے اپنی دنیا کے کام کاج کو دن کی محنت کے ساتھ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ 8 مہینے کی محنت میں 12 مہینے کی اللہ روزی دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 12 مہینے محنت کرتے رہو، بلکہ اللہ کے لیے اگر آدمی دنیا کو قربان کرے گا تو اللہ خوش ہو کر اس دنیا میں برکت ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ سے گزارش میرے بھائی ہو، یہ جو 4 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنی ہے، اس میں ہمیں نکلنا ہے، اپنی ذات کے لیے نکلنا ہے، ہمارے ایمان بنے، ہمارا اللہ سے تعلق صحیح ہو، ہماری زبان کا بول صحیح ہو۔ آج ہماری زبان کے بول صحیح نہیں ہیں، پتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اور جب سے مصیبت آئی ہے میں تو کہ یہ تمہارا یہ موبائل جب سے آیا تب سے تو زبان کی بول وہی ہو گئے جو اس میں ہوتے ہیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ،
مانگیں تو زندگی کہاں بنے گی؟ دل کہاں صحیح ہوگا؟ ایمان کی بات آدمی بولے، ایمان کو سنے اور پھر اللہ سے مانگے تو پھر آدمی کو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی زندگی کو ٹھیک کر دیتے ہیں. الحمدللہ جن لوگوں نے زندگی کو ٹھیک کیا اللہ نے کی دنیا کی زندگی بھی آسان کر دی، سکون والی ہوتی، عزت کی زندگی دے دی. ہاں ان کے دسترخوان پر دوسرے لوگ کھانے لگے. اس آپ ہماری گزارش یہ ہے، یہ 4 تاریخ کو جو جماعتیں جانے والی ہے اپنے کو آگے بڑھاؤ، اللہ کی مخلوق پر رحم کرو. رحم اللہ رحم کرے گا. 4 مہینے کی بات کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر ہم 4 مہینے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ ہمارا گھر اجڑ جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، اور جو ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے. لیکن اللہ یہاں قربانی ہوگی، قربانی، اور اس قربانی پر اللہ تعالیٰ شانو اس اللہ کے دین کی مدد پر اللہ تعالیٰ مدد کے دروازے کھولے گا. اس کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. وہ ایمان والو اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ کرتا ہے اور کرے گا. ہاں اس لیے بھائیو آبادہ سے ہماری گزارش ہے، اپنے بارے میں خود سوچو، جان مت بچاؤ. زندگی تو اسی ایمان کے لیے ہے، زندگی تو اسی دین کے لیے ہے. اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ ہم نے لوگوں کی نفع رسانے کے لیے تمہیں ہم نے نکالا ہے. اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے، یہ مت دیکھو حالات کیا ہے، یہ دیکھو ضرورت کیا ہے. آدمی ضرورت کو دیکھتا ہے، حالات کو نہیں دیکھتا. گھر کی ضرورت کو دیکھتا ہے کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں، کھچڑی لاتا ہے کہ ضرورت ہے اس وقت. آدمی اس کو سوچتا ہے ضرورت ہے. دنیا کے انسان اپنے آپ کو ہلاکت کے اور تباہی کے کنارے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. کس وقت کون سی شکل میں کیا ہے عذاب الہی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے بھائیو رحم کھاؤ، اللہ ہم پر رحم کرے گا، اور اللہ کی نسبت پر ہمتیں کر کے آگے بڑھو. 4 مہینے کی جماعتیں بن کر میرے دوستوں علاقوں میں جا کے پھیلو اور سب کو اللہ کی یاد دلاؤ. ان کی زبانوں پر اللہ کو لاؤ، آخرت کو لاؤ، اور انہیں آخرت کا فکر دلاؤ. اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے بار بار ان کے سامنے لا کر انہیں اس کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اللہ سے معافی، اللہ سے دعا مانگی جائے تاکہ اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما کر اس کی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے. جس کو ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات اچھے ہوں، انسانوں کے حالات اچھے ہوں، اس امت کے حالات خدا اچھے کر دے، کہ ہم سب چاہتے ہیں. اس کا راستہ یہی میرے دوستوں، قربانی دو. تمہاری قربانی پر خدا قربانی دنیا میں زندہ کرے گا، اور تمہاری قربانی پر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بنا لے گا. قربانی سے آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جب اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے قریب بنا کر اس کی سنتے ہیں، اور اس کی دعاؤں پر خدا مسائل کو حل کر دیتے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے سب کے سب یہ طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنی ذات سے اس دین کے لیے قربانی دے دیں، اور یہ دین دنیا میں زندہ ہو، یہ مسلمان صحیح زندگی پر آ جائے. اس کے لیے میں اپنی جان سے اپنے آپ کو قربان کرنے تیار ہوں، اور اللہ کے دین کے تقاضے پر مجھے آگے بڑھنا ہے. اللہ میری مدد کرے گا، میں آگے بڑھوں گا، اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا کر مجھے لے لیں گے. اس کے لیے تو سب کے سب طے کرو کہ ہم سب انشاءاللہ اللہ کے بندے ہو کر اور پیارے نبی کے امتی بن کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم سب تیار ہیں. ارے تیار ہو. ہاں صحابہ نے اس کے لیے اپنے حالات نہیں دیکھے، گھروں میں فاتح آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے بچے حضرت حسن حسین بھوک کے مارے روئے ہیں، اور آپ فاطمہ نے برداشت کیا ہے. گھر میں فاقے ہیں، کھانا ہے نہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے چھاتے میں دودھ نہیں ہے، بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں. اور حضرت فاطمہ انہیں اپنی زبان، بچوں کو اپنی زبان دے رہی، ان کو دلاسا دینے کے لیے. اللہ کے نبی کے گھر میں 2 مہینوں تک چولہا نہیں جلا، اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے. صحابہ کے گھروں میں فاقے آئے ہیں دین کے خاطر.
لیکن اللہ کی مخلوق پر رحم کیا انہوں نے اور دین کی خاطر قربانی دی، جس کے نتیجے میں اللہ دین کو دنیا میں زندہ فرمایا، دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کی راہ کھلی میرے بھائیوں، دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوا اور تو انسان دنیا میں زندہ ہوا، انسانوں بھائی چارگی آئی اور تو انصاف آیا۔ اس آپ سے گزارش یہ ہے کہ قربانی تو دینی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ قربانی ہم سے کتنی مانگتا ہے؟ جتنی ہم میں استعداد ہے۔ ہاں، ہماری طاقت کے مطابق خدا مانگتا ہے۔ وہ تو بڑے تھے اور اللہ نے ان سے قربانی بہت دی ہے دوستو۔ ہم اگر تھوڑا سا ہمت کر کے چل دیں گے، ہمارے حالات کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری قربانی پر اللہ ہمیں ہمت دے گا اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے دوستو، سب ساتھی اپنے بارے میں فیصلہ کر کے کھڑے ہو کے خود بولو کہ انشاءاللہ 4 تاریخ سے ہماری مجلس سے انشاءاللہ میں تیار ہوں، اور انشاءاللہ 4 تاریخ سے جماعت بنائیں گے انشاءاللہ اور جماعت لے کر جائیں گے۔ اس کے لیے کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو کہ 4 تاریخ سے 4 مہینے کے لیے اپنی ذات سے کون تیار ہے؟